السلام علیکم۔ اردو کا گلدستہ کتاب کنول 8ویں جماعت کے لیے، جو کہ تحریر ہے فوزیہ احسان فاروقی کی۔ اس کا ایک سبق ہے پاکستان کے موسم اور نظارے۔ اس کی میں ریڈنگ کروں گی، مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتا دوں گی ساتھ ساتھ، اور اس کے بعد اس کا خلاصہ یا مرکزی خیال کہہ لیں وہ بھی اپلوڈ کر دوں گی، جو کہ آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگا۔ مرکزی خیال جو ہے وہ تھوڑا سا خلاصہ سے اور مختصر ہوتا ہے، تو وہ آپ اپنے لفظوں میں تحریر کر سکتے ہیں، میں خلاصہ اپلوڈ کر دوں گی۔ ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ جون کے مہینے میں کراچی کی چلچلاتی دھوپ میں اپنے سامان میں سویٹر، شالیں، جرابیں اور دستانے رکھنا ہمیں نہایت مضحکہ خیز لگ رہا تھا، لیکن یہ خالو جان کی ہدایات تھیں جن پر عمل کرنا از حد ضروری تھا۔ تو چلچلاتی دھوپ کیا ہوتی ہے؟ چلچلاتی دھوپ بہت شدید گرمی، ایسی گرمی جو ہمیں اپنے جسم کے اندر چپتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اتنی شدید دھوپ، اتنی شدید گرمی، مضحکہ خیز لگ رہا تھا، بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، مطلب اتنا آکورڈ لگ رہا تھا کہ ہمیں ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ خالو جان کی ہدایات تھیں، ان کی انسٹرکشنز تھیں، ان کا حکم تھا، تو ہمیں ماننا بھی بہت ضروری تھا، ازحد ضروری تھا، بہت ضروری تھا۔ کیونکہ جب بڑے کوئی بات بتاتے ہیں یا کوئی نصیحت کرتے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور ہم بچوں پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم ان کا کہنا مانیں، کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہیں ہم نہیں دیکھ پاتے جو ہمارے بڑے سمجھ سکتے ہیں، اور ہمیں اس کسی بھی چیز کے لیے وہ گائیڈ کرتے ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہوتے ہی ہماری سیر کا آغاز بھی ہو گیا تھا۔ گزشتہ شام ہم سب سمندر کی سیر کو گئے تھے۔ ٹھاٹے مارتا سمندر ڈوبتے سورج کی زرد روشنی میں بہت حسین لگ رہا تھا۔ اب ٹھاٹے مارتا سمندر کیا مطلب ہوا اس کا؟ ٹھاٹے مارتا سمندر یعنی اس کی جب لہریں بہت ہی زور و شور کے ساتھ آپس میں ٹکراتی ہیں نا، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ سمندر شور مچا رہا ہے۔ اب سمندر کی کوئی زبان تو ہے نہیں کہ وہ ہمیں جو ہے وہ چیخ چیخ کے یا بول بول کے وہ شور مچاتا ہوا محسوس ہو۔ ڈیفینیٹلی اس کی لہریں جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے سمندر زور زور سے ٹھاٹے مار رہا ہے یا شور مچا رہا ہے، دھاڑیں مار رہا ہے۔ ڈوبتے سورج کی زرد روشنی میں بہت حسین لگ رہا تھا۔ اب آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو ایک زرد روشنی، پیلے رنگ کی روشنی جو ہے وہ چاروں طرف پھیل جاتی ہے، اور اتنا خوبصورت منظر یہ ہوتا ہے جسے ہم بہت انجوائے کرتے ہیں۔ اور پھر امیجن کریں کہ اگر یہ خوبصورت منظر ہم سمندر کے کنارے انجوائے کر رہے ہوں تو اس کا جو لطف ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اتنا خوبصورت منظر ہے، ہم بہت دیر تک مبہوت ہو کر یہ منظر دیکھتے رہے۔ مبہوت ہو کر یعنی کہ انوالوڈ ہو کے، غرق ہو کے، اس میں ڈوب کر، اتنے زیادہ جیسا جب ہم کسی چیز کو دیکھیں نا اور دیکھتے ہی رہ جائیں، اس کو کہتے ہیں مبہوت ہو کر دیکھنا۔ کراچی کے گرم موسم میں سمندر کا ٹھنڈا پانی اتنا فرحت بخش ثابت ہوا کہ ہمارے بڑوں نے سڑک کے ذریعے ہی پاکستان کی سیر کا پروگرام بنا لیا۔ کیونکہ یہ سفر چونکہ پوری پاکستان کی سیر کا سفر تھا، تو انہوں نے بہت سارا سامان اپنے ساتھ رکھنا تھا، بہت ساری چیزیں جو ان کی ضروریات کی تھیں وہ انہوں نے اپنے ساتھ لے کر سفر کرنا تھا۔ تو اس لیے وہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سامان سے لدے پھندے سفر کا آغاز ہوا، یعنی ان کے پاس بہت سارا سامان تھا جب انہوں نے سفر کا آغاز کیا۔ ہمارے سفر کے رہنما اور امیر خالو جان تھے۔ سفر کے رہنما کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کو راہ دکھاتا ہے، جو آپ کو ہر چیز کے بارے میں، کسی بھی سفر پہ آپ روانہ ہوں اس کے بارے میں تمام گائیڈ کرنا، رستوں کے بارے میں گائیڈ کرنا، چیزوں کے بارے میں گائیڈ کرنا، وہ رہنما کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ان کے سفر کے رہنما کون تھے؟ ان کے خالو۔ اور امیر کا مطلب بھی یہاں پہ رہنما ہی ہے۔ سفر کرتے وقت اگر 3 لوگ بھی ہوں تو ایک کو امیر، رہنما یا قائد بنا لینے سے فیصلہ کرنا آسان رہتا ہے۔ یہاں پہ اب تینوں لفظوں کا مطلب تقریباً ایک جیسا ہے، امیر، رہنما اور قائد۔ قائد کو اگر میں انگلش میں بولوں تو لیڈر، اور لیڈر سے آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ پتہ چل جائے گا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کو لیڈ کرتا ہے۔ کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے اگر جو ہے ہم اپنا ایک لیڈر مقرر کر لیتے ہیں تو ہم پھر اس کی بات جو ہے وہ مانتے بھی ہیں اور اس کے فیصلے کو قبول بھی کرتے ہیں۔ تو اس سفر میں خالو جان ان کے لیڈر تھے اور وہ بڑے بھی تھے۔
تو یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ اگر 3 لوگ بھی ہوں تو ایک کو اگر ہم اپنا لیڈر بنا لیں نا اور اس کی بات کو مانیں تو ایک تو ہم لڑائی جھگڑے سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم مختلف رائے رکھتے ہوں، ہماری رائے مختلف ہو، کوئی کچھ کہہ رہا ہو اور کوئی کچھ کہہ رہا ہو، اور اگر ہمارا ایک لیڈر ہو جس کو ہم نے سوچ سمجھ کے لیڈر بنایا ہو کہ وہ صحیح بات کرے گا اپنے تجربے کی بنیاد پر، تو ہم اس کی بات مانتے ہیں پھر۔ تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ اگر 3 لوگ بھی ہوں تو ایک کو لیڈر بنا لینے سے فیصلہ کرنا آسان رہتا ہے، اور مختلف رائے ہونے کی صورت میں کام بھی نہیں رکتا۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر ہماری مختلف رائے ہے، ہم کسی چیز کے بارے میں جو ہے وہ ایک جیسی رائے نہیں رکھتے، تو ہم اپنے لیڈر کی بات مانیں گے اس صورت میں۔ یہی سنت طریقہ بھی ہے۔ اب سنت طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سنت آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا اور ان کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کو سنت کہتے ہیں۔ تو ان کا طریقہ بھی یہی ہے، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی طریقہ بتایا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ کسی بھی فیصلے کے نتیجے پر پہنچنے کے لیے کوئی بھی مشکل پیش آئے تو آپ اپنا ایک لیڈر مقرر کر لیں اور اس کی بات کو آپ پھر مانیں۔ یہ نہیں کہ جی لیڈر مقرر کر لیا اور اس کے بعد بھی آپ اپنی کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا، پھر آپ کو اپنے لیڈر کی بات ماننی پڑے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ کراچی سے پشاور جانے والی سڑک پر لگے سنگ میل آگے آنے والے علاقوں اور ان کے فاصلے سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ کبھی نہ کبھی سفر تو کیا ہی ہوگا، اور سنگ میل جیسے وہ پتھر نہیں ہوتا، کوئی ایک بنیادی پتھر جو کہ جس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے وہ اتنی دور ہے، یا اب آپ اس علاقے میں داخل ہو رہے ہیں، اس طرح کے بنیادی پتھر جو ہیں وہ ہوتے ہیں جن پہ یہ تمام انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہوتی ہیں، یا آپ کو رستے کے بارے میں وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے لیفٹ سائڈ پہ جانا ہے یا آپ نے رائٹ سائڈ پر جانا ہے، یا اب آپ اس علاقے کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو وہ پتھر آتے سنگ میل جو ہیں وہ آ رہے تھے اور ان کو علاقوں کے بارے میں گائیڈ کرتے جا رہے تھے کہ وہ اب اپنی منزل سے اتنی دور ہیں یا اب وہ اس علاقے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس طویل سڑک کے آغاز سے آخر تک مختلف تہذیبوں، ثقافتوں اور موسموں کی تبدیلیاں اور بدلتے مناظر دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے۔ اب اتنا طویل یعنی اتنا بڑا اتنی بڑی سڑک، طویل سڑک، بہت بڑی سڑک کے آغاز سے آخر تک۔ اب آپ نے اپنا آغاز یعنی آپ نے سفر کا آغاز شروع کیا، اور آپ کیونکہ پاکستان کے مختلف شہروں کی سیر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، تو آپ مختلف تہذیب ہوتی ہیں جو کہ اب دیکھیں ہمارے پاکستان میں جو صوبے ہیں ان کی الگ الگ تہذیب ہے، ان کی الگ الگ ثقافت ہے، ان کی الگ الگ زبان ہے، وہاں پہ الگ الگ موسم ہیں۔ تو یہ تمام جیسے ہی وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف رخ کرتے تھے تو ان کو ایک تو زبانوں کا فرق پتہ چلتا تھا، جیسے سندھ میں سندھی بولی جاتی ہے، پنجاب میں پنجابی بولی جاتی ہے، صوبہ بلوچستان میں جو ہے وہ بلوچی بھی بولی جاتی ہے، پشتو بھی بولی جاتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جب وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جا رہے تھے تو ان کو ایک تو لباس، رہن سہن اور موسم جو ہے وہ فرق مل رہے تھے، اور وہاں کے کھانے ان کو ڈیفرنٹ جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے کو مل رہے تھے۔ تو بہت ساری چیزیں ان کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ ایکسپلور کر رہے تھے کہ اس صوبے میں کون سی زبان بولی جاتی ہے، اس صوبے کی کیا ثقافت ہے، اس صوبے کا کیا رہن سہن ہے، یہاں کے لوگ کون سے کپڑے پہنتے ہیں، یہاں کے لوگوں کا علاقائی لباس کیا ہے، یہاں کے لوگ جو ہے وہ اگر ان کا کوئی علاقائی کوئی فیسٹیول ہے تو وہ اس میں کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں جیسے ہم جاتے ہیں اور اگر ہمارا کوئی گائیڈ ہوتا ہے تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہم اپنی آنکھوں سے تو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارا جو گائیڈ ہوتا ہے وہ بھی ہمیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس چیز کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے کہ یہ ان کا علاقائی جو ہے وہ لباس ہے، ان موقعوں پر یہ اس طرح سے جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کی ثقافت کیا ہے، بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں جو ہمیں ساتھ ساتھ پتہ چلتی ہیں۔ تو انہوں نے مختلف تہذیبوں، ثقافتوں اور موسموں کی تبدیلیاں اور بدلتے مناظر بھی دیکھے۔ کراچی سے حیدرآباد تک ہوا خشک اور گرم تھی۔ اب دیکھیں نا، میں نے جیسے بتایا کہ موسم بھی بدل رہے تھے، تو کراچی سے حیدرآباد تک ہوا خشک اور گرم تھی۔ دریائے سندھ ایک پتلے دریا کی صورت اختیار کر چکا تھا۔
حیدرآباد آتے ہی سندھی لباسوں، سائیں اور ادا کی آوازوں، اجرکوں اور ہاتھ کے کام کی چادروں نے نظروں کو رونق بخشنا شروع کر دی تھی۔ جیسے میں نے بتایا کہ ہر صوبے کا، ہر جگہ کا لباس بھی الگ ہے، وہاں کی زبان بھی الگ ہے۔ تو سندھ میں سائیں، ادا کا مطلب ہوتا ہے بھائی، سائیں جو ہیں وہ کہتے ہیں اپنے عزت دینے کے لیے بھی سائیں کہہ کر پکارتے ہیں، تو ان کی اپنی ثقافت ہے۔ اجرک، سندھ میں پہنے جانے والا جو ہے وہ لباس اجرک، وہ تو بہت ہی پاپولر ہے نا، مطلب ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں جو ہے وہ اجرک کو پسند کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر استعمال ہونے والے جو ہے خوبصورت رنگ جو ہیں لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، اور پورے پاکستان میں ہی پسند کی جاتی ہے اجرک اور اجرک سے بنے ہوئے سوٹ اور ہاتھ کے کام کی چادریں۔ وہاں پہ جو عورتیں ہیں وہ اتنی محنتی ہوتی ہیں اور اتنی خوبصورتی سے وہ کڑھائی کرتی ہیں چادروں کی، کہ آپ سوچتے ہیں کہ یار کتنا خوبصورت اسکل ہے جو وہ یہ استعمال کرتی ہیں، اور جو ہے کتنی محنت سے جو ہے وہ ہاتھ کی کام کی چادریں تیار کی جاتی ہیں۔ تو جب وہ ان چیزوں کو دیکھتے تھے تو وہ ان کی نظروں کو رونق بخشتی تھیں۔ یعنی آنکھوں کو یا نظروں کو رونق بخشنا کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں یا نظروں کو رونق بخشنا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں نا تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، ہمیں وہ اتنی فیسینیٹ کرتی ہے، اتنی اچھی لگتی ہے، ہماری آنکھوں کو اتنی جلا بخشتی ہے، رونق بخشتی ہے، یعنی آسان لفظوں میں ہمیں اسے دیکھنے میں اتنا مزہ آتا ہے۔ یعنی ہماری نظروں کو رونق بخشنا، یعنی ہمیں اس کو دیکھ کے بہت مزہ آتا ہے۔ تو وہ ہمیں جب ہم وہ دیکھ رہے تھے اجرک اور ہاتھ کے کام کی چادریں، تو ہمیں بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ دریائے سندھ سے نکلنے والی نہریں ارد گرد کھیتوں کو سیراب کرتی نظر آ رہی تھیں۔ ہم سیراب کرتی نظر آ رہی تھیں، یعنی کہ ایک چیز ہوتی ہے نا خشک، اور جب اس کو پانی سے تر کر دیا جاتا ہے، گیلا کر دیا جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو سیراب کر دیا۔ کھیتوں کو سیراب کرنے کا مطلب کہ اگر کھیت خشک ہوتے ہیں تو اس میں پانی لگایا جاتا ہے۔ تو وہ جو نہریں ہیں، جو دریائے سندھ کی جو نہریں تھیں، وہ کھیتوں کو سیراب کر رہی تھیں، یعنی وہ پانی جو ہے کھیتوں میں چھوڑا جا رہا تھا، کیونکہ کھیتوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ نہریں جو ہیں اور نہروں کا پانی جو ہے وہ کھیتوں کو سیراب کرتا نظر آ رہا تھا۔ ہم حیدرآباد کے پاس بہنے والی پھلیلی نہر کے پاس کچھ دیر رکے۔ یہاں کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یعنی وہاں کا جو کسٹم ہے، جو وہاں کا رہن سہن ہے، جو وہاں کی تہذیب ہے، جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کسٹم ہے، جو رہن سہن ہے، تہذیب ہوتی ہے جو اس خاص علاقے کے لوگ ہمیشہ سے ایڈاپٹ کر کے اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جیسا کہ میں نے یہی بتایا، تہذیب یہی ہے کہ وہ اجرک والے لباس پہن رہے ہیں تو وہ ایک عرصے سے پہن رہے ہیں، وہ سائیں اور ادا کر کے مخاطب ہو رہے ہیں تو وہ عرصے سے ہو رہے ہیں، وہ ان کی ثقافت ہے، وہ ان کی تہذیب ہے، وہ ان کے طور طریقے ہیں۔ تہذیب کو اگر آسان لفظوں میں بتاؤں تو ان کے طور طریقے ہیں جو انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں اپنے باپ دادا کے زمانے سے اور ان سے بھی پہلے سے، اور وہ اسی طرح فالو ہوتے ہوئے ان کی آنے والی نسلوں میں بھی ٹرانسفر ہو رہی ہیں وہ چیزیں۔ موسم کے لحاظ سے سندھ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بالائی خطے کا مرکزی شہر جیکب آباد ہے۔ یہاں اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کی فضا یعنی آب و ہوا یا ادھر کا موسم سخت گرم اور خشک ہے۔ درمیانی یا وسطی حصے کا مرکز حیدرآباد ہے، جہاں بالائی حصے سے کم درجہ حرارت ہوتا ہے۔ درمیانی یا وسطی درمیان کو کہتے ہیں، وسطی درمیانی حصے کو کہتے ہیں، کیونکہ 3 ڈویژنز ہیں نا، ڈویژنز میں جو ہے وہ یہاں پہ رائٹر نے بات کی ہے۔ سندھ کو یعنی 3 حصوں میں جب تقسیم کر کے اس نے بتایا کہ جی بالائی حصہ یہ ہے، اس کے مرکزی شہر یہ ہیں، وسطی حصہ یہ ہے یعنی درمیانی حصہ سندھ کا یہ ہے، اس کے مرکزی شہر یہ ہیں، اور پھر اس کے بعد زیریں حصے کا ذکر ہوگا۔ زیریں کا مطلب ہوتا ہے سب سے نیچے والا حصہ۔ تو درمیانی یا وسطی حصے کا مرکز کون سا ہے؟ حیدرآباد ہے۔ جیسا کہ بالائی حصے کا مرکز جیکب آباد تھا، درمیانی حصے کا جو مرکز ہے وہ حیدرآباد ہے، جہاں بالائی حصے سے کچھ کم درجہ حرارت ہوتا ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی کم گرمی پڑتی ہے جیکب آباد کی نسبت، کیونکہ یہاں پہ درجہ حرارت کم ہے۔ جیکب آباد کی بالائی حصے کی نسبت یہاں پہ درجہ حرارت کم ہے، تو یہاں پہ گرمی بھی نسبتاً کم پڑتی ہے۔ زیریں کا مطلب میں نے آپ کو بتایا سب سے نچلا حصہ، جو سب سے تھرڈ اس کی ڈویژن ہے، سب سے تھرڈ لیئر ہے، وہاں پہ درجہ حرارت جو ہے وہ
ان بلائی اور وسطی حصے سے اور کم ہوتا ہے اور موسم کافی مختلف ہوتا ہے۔ گورکھل اور دادو کی دوسری پہاڑیوں پر درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ اب نقطۂ انجماد یعنی جس کے بعد جو ہے وہ چیزیں مطلب درجہ حرارت بہت کم ہو جاتا ہے اور چیزیں جمنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نقطۂ انجماد سے بھی نیچے چلا جاتا ہے یعنی اس کے بعد چیزیں جمنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی پھر اس کے بعد برف باری۔ جب نقطۂ انجماد سے بھی کوئی چیز درجہ حرارت نیچے چلی جائے تو پھر برف باری کا امکان ہوتا ہے کہ وہاں پہ اب برف باری شروع ہو جائے گی۔ سکر پہنچ کر ہم رات کو ہوٹل میں ٹھہرے۔ صبح ہوتے ہی سکر بیراج پر اس کے دروازوں کے درمیان سے پانی گزرنے کا نظارہ کیا۔ ناشتے کے بعد پھر سفر کا سلسلہ شروع کیا۔ تھر کا صحرا جو ایک وسیع و عریض رقبے پر پاکستان اور ہندوستان کی سرحدوں کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے۔ اب تھر کا صحرا تو یہ جو سبق ہے نا پاکستان کے موسم اور نظارے، اس میں رائٹر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ کو پاکستان کی سیر کروا رہا ہے۔ کبھی اس کے جو ہے وہ ایک صوبے سے آپ کو جب دوسرے صوبے کی طرف لے کر جا رہا ہے تو کبھی پہاڑوں پہ لے کے جا رہا ہے، کبھی پانی کی طرف اور کبھی خشکی کی طرف۔ تو اس سبق کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو پاکستان کی سیر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے موسم، پاکستان کے شہر، پاکستان کی ثقافتیں، پاکستان کی تہذیبیں، مختلف صوبوں کی تہذیبیں اور پاکستان کی خوبصورتی سے آشکارا کیا جائے، یعنی آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے۔ آپ ایسا محسوس کریں کہ آپ واقعی خود ہی پاکستان کی سیر پہ نکلے ہوئے ہیں اور ان تمام چیزوں کو خود سے ایکسپلور اور ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔